دوسرا گناہ جو دنیا میں آفت لانے کا، بیماری، اذیت، تکلیف لانے کا باعث بنتا ہے، اور جس کے متعلق باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنے والے، مسجدوں کی بربادی کی کوشش خواہش رکھنے والے، ان سے زیادہ ظالم کون ہے؟ یہ مسجدوں میں داخل نہیں ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، لرزہ برندام ہو کر۔ ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی سنگین، سخت اور عظیم عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کو سیاسی چوپالوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، مسجد کو یہ جھوٹے سچے انتخابات کا مرکز بنا دیا جاتا ہے، مسجدیں چودراہٹوں کا محور اور منبع بن جاتی ہیں، اور جو کوئی ان مساجد کے چودھریوں کا ساتھ نہ دے، ان کے لیے مسجد میں داخلہ، بیٹھنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا دوبر بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام لوگ ڈریں کہ ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں سنگین عذاب ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کے بڑے مفسر ہیں، معاصر، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ اصحاب الفیل جو ہیں، وہ جو یمن سے، ہاتھیوں والے یمن سے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آئے، اور اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ اسی طرح قریش کے وہ لوگ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 مسلمانوں کو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے روکا، اور اسی طرح وہ عیسائی جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، لوگوں کو عبادت نہ کرنے دی، وہ تمام لوگ اس آیت کریمہ کی زد میں آتے۔ اسی طرح ایک دوسرے مفسر، مصری مفسر سید محمد رشید رضا، انہوں نے بھی اسی بات کو کہا کہ ظالم جو ہے، اور ظالم سے مراد یہاں کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں، گھروں میں لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے، انہیں اور کاموں میں استعمال کرتے یا اس کی ترغیب دیتے، اور اصل عبادت اس کی روح کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ فرمایا ان سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اور ان کا عبرت آمیز انجام ہم پہلی امتوں میں اور پہلے لوگوں میں دیکھ چکے کہ رومی تباہ ہوئے، مشرکین برباد ہوئے، عیسائی نیست و نابود ہوئے، اور قرامطہ جو مصر میں ظالم تھے، مسجدوں کو ویران کرنے والے، حتیٰ کہ ان کی دسترس سے کعبۃ اللہ بھی محفوظ نہ رہا، تاریخ میں انتہائی بدنام اور اپنے تمام آثار سمیت ہو چکے۔ ان کا جو اصل مقصد، ان کا جو اصل معنی ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت ہو، اس سے ان مساجد کو، اللہ کے گھروں کو ہٹا کر اور راہوں پر ڈالا جائے، تو وہ لوگ ڈر جائیں کہ دنیا میں ان کا انجام کیسا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔